وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راستہ دے گا۔ پھر آپ وہاں سے عراق سے ہجرت کر کے ملک شام آپ پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ نے نکاح فرمایا، اور نکاح کے بھی کئی سالوں تک آپ کے یہاں اولاد نہ ہوئی۔ آپ کی عمر 90 سال سے زائد ہو گئی اور آپ کے یہاں اولاد نہ تھی۔ ربی حبلی من الصالحین، عرض کی اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ عام طور پر لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا مانگتے وقت سوچتے نہیں کہ مانگنا کیسے ہے، بار بار کہتے ہیں بس اولاد مل جائے، دعا کریں اولاد ہو جائے، دعا کریں اولاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، خیر مانگنی چاہیے، اور نیک صالح اولاد مانگنی چاہیے۔ ہر چیز میں اس طرح سوال ہو، اے اللہ خیر عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد ہو اور معذور پیدا ہو، ایب نارمل ہو، یا اولاد تو ہو جائے لیکن اس کی ماں جو ہے وہی انتقال کر جائے اس وقت، تو اس طرح دعا کرنے میں انسان کو ان پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا لیکن انتقال اس طرح ہوا کہ آگ لگ گئی اور وہ جل گئے، تو فرمایا گیا کہ اگر وہ دعا اس طرح کرتے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عافیت کے ساتھ عطا فرما، تو پھر وہ جل کر انتقال نہ کرتے۔ تو عافیت ہر معاملے میں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح نیک صالح اولاد جب کوئی مانگے گا تو پھر وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی کوشش بھی کرے گا، کیونکہ اولاد کی اگر اچھی تربیت نہ کی جائے تو یہ اولاد ہمارے لیے وبال ہے، یہ اولاد ہمارے لیے وبال ہے، دنیا میں بھی پریشان کرتی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے مشکل کا باعث ہو سکتی ہے۔ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم کو، غلام کا مطلب یہاں پر ہے بیٹا، لڑکا، حلیم کے معنی ہے دانا، حلم والا، برداشت کرنے والا، تو ہم نے ابراہیم کو دانا بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی بی بی ہاجرہ سے۔ فلما بلغ معه السعی، اب تصور کریں کہ 90 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق 100 سال سے زائد عمر ہے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور وہ اکلوتا بیٹا ہے۔ بتائیے اتنی بڑی عمر میں بیٹا عطا ہو تو کتنی بیٹے سے محبت ہوگی، اور وہ اکلوتا ہے، اور وہ اب بیٹا اس قابل ہوا ہے کہ کچھ ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے کام وہ باپ کے ساتھ کر سکے۔ 7 سال عمر ہے یا 11 سال ہے۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ کام کاج کرنے کے قابل ہوئے، قال یا بنی، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، انی اغا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کب کہا؟ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر دیں۔ جب انہیں آپ نے تیار کر دیا تو لے کر آپ روانہ ہوئے، اور آپ نے چھری بھی لی اور رسی بھی لی۔ حضرت بی بی ہاجرہ چونکہ فرمانبردار خاتون ہے تو آپ نے سوالات نہ کیے، کیونکہ نبی کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہوتا ہے، اور اس سے فضول سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔
تو جب وہ چلے گئے تو شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے گئے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، وہ ہو سکتا ہے کسی دعوت میں لے گئے ہوں، کیونکہ تیار تو انہوں نے کروایا ہے۔ تو شیطان بولا کہ کیا دعوت میں کوئی رسی اور جو ہے چھری بھی لے جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو وہ بولا آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو شیطان بول پڑا، شیطان تو ہے ہی نادان، تو وہاں یہ بول پڑا کہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کے اندر مجھے نظر آیا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے رب کا حکم ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کروں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا اگر وہ یہ کہتے ہیں تو ایک اسماعیل کے ہزاروں اسماعیل قربان ہیں، تو یہ یہاں سے نامراد ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور اس طرح آیا کہ صرف اسماعیل علیہ السلام اس کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کہتے ہیں رب کا حکم ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا رب کا حکم ہے تو ایک کیا جان میری لاکھوں جانیں قربان ہے۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا اور 3 جگہ پر وہ کھڑا رہا، جو آج 3 وہ پلر بنائے گئے جسے شیطان کہا جاتا ہے، تو وہاں پر تو ہمیں کوئی شیطان نظر نہیں آتا، لیکن یہ وہ 3 جگہ ہیں جہاں پر شیطان کھڑا ہوا تھا اور اس نے بہکانے کی کوشش کی۔ سوچے تو صحیح، شیطان کو معلوم بھی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو میرے چنے ہوئے بندے ہوں گے وہ تیری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ تو نبی تو چنے ہوئے بندوں کے بھی سردار ہیں، اسے معلوم ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہیں، وہ کبھی خطا کرتے نہیں، پھر بھی اس نے اپنی حرکت کی اور باز نہیں آیا۔ تو جب شیطان گناہ کی دعوت دینے سے باز نہیں آتا تو ہم نیکی کا پیغام دینے سے باز کیوں آئے؟ یعنی 100% کیا 200% ہمیں یہ خیال آئے کہ یہ نہیں مانے گا، پھر بھی ہم نیکی کا پیغام ضرور دیں کہ ہمیں انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا دیکھیں آپ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا قرب حاصل ہے، آپ پر وحی کے لیے فرشتہ بھی اترتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجیے شیطان کے وسوسے کیسے ہوتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ اگر یہ اتنا بڑا کام اللہ کو لینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو ڈائریکٹ حکم دے دیتا، یہ حضرت جبرائیل کو بھیج دیتا، وہ وہی لے کر آ جاتے۔ چلے خواب میں ہی دکھانا تھا تو خواب میں آواز تو آتی کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، آپ نے ایسی کوئی آواز تو سنی نہیں ہے۔ اب نے صرف خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، تو اس منظر پر آپ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کنکریاں اٹھا کر اس کے منہ پر آپ نے ماری۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے اعتراضات ہوتے ہیں کہ جن کے جواب کی حاجت نہیں ہوتی، اس کو جواب اسی طرح دینا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس طرح حضرت حذیفہ بن یمان نے جواب دیا، جس طرح عمار بن یاسر نے جواب دیا۔ کہ جب یہودیوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تم مسلمان ہو، تو غزوہ احد میں تمہیں شکست کیوں ہوئی اور 70 مسلمان شہید کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے دوسری بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم تو یہودی ہو نا، یہودی مذہب میں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا کیسا ہے؟ تو کہنے لگے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر میں سے کسی نے جواب یہ دیا کہ دیکھو میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے میں رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ تو
تو میں مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا، تو وہ جواب سن کے لاجواب ہو گئے۔ تو اگر ہمیں بھی کوئی بدعقیدہ شخص یا کافر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ جناب ہم تو جب تک دم میں دم ہے حضور کا میلاد مناتے رہیں گے، ہم تو جب تک دم میں دم ہے صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اس سے بہترین کوئی جواب نہیں جناب اس کا مطلب یہ ہے نہ یہ جواب ہے نہ اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اعتراض کرنے والا سمجھنا نہیں چاہتا، وہ صرف لڑنا چاہتا ہے۔ تو جو لڑنا چاہتا ہے، ضد کرنا چاہتا ہے، اس کو جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسے یہی کہا جائے کہ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ تو آپ نے جب شیطان کو بھگا دیا، پھر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ کو اللہ کے حکم پر عمل تو کرنا تھا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بھی خوشی سے شامل ہو تاکہ اسے بھی ثواب ملے۔ قال یا ابت افعل، تو حضرت اسماعیل بولے اے میرے والد آپ وہ کیجئے ما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے شکر کرنے والا صبر کرنے والا پائیں گے، من الصابرین صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں جیسا کہ مفسرین نے لکھا کہ والد گرامی سے وہ عرض کرتے ہیں ابا جان میرے ہاتھ پاؤں آپ باندھ دیں، کیونکہ میں تو صبر کرنے والا ہوں، لیکن جب گلا کٹے گا اور خون نکلے گا تو اس وقت تو میں بے بس ہوں گا، تو میرے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ تڑپیں گے، تو کہیں فرشتے دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ تڑپ رہا ہے، یہ بے صبری کر رہا ہے، تو آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی سیدھا لیٹتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے ہیں، لیکن جب الٹا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہاتھ پاؤں وہ اتنے آزاد نہیں ہوتے۔ تو آپ نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے الٹا لیٹائیں اور یہاں سے نہ کاٹیں بلکہ پیچھے سے کاٹیں تاکہ میں تڑپوں کم اور تڑپ نہ سکوں۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں ابا جان آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے قربان کرنے کے لیے چھری لے کر آئیں اور میرے چہرے کو دیکھیں تو آپ کو رحم آ جائے اور آپ رب کے حکم سے دور ہٹ جائیں، ایسا کہیں نہ ہو جائے۔ تو آپ اپنے چہرے پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کام کیے۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم پر گردن جھکا دی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا کیا، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، زمین و آسمان رو رہے تھے کہ یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر اپنا عزیز ترین لاڈلا بیٹا قربان کیا جا رہا ہے۔ آپ کو جو حکم تھا وہ تو آپ نے کر دیا، چھری پھیر دی، خون بہنے لگا، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے تیرے حکم پر عمل کیا۔ لیکن حضرت اسماعیل کی جگہ پر جنتی مینڈا یا دمبا رکھ دیا گیا تھا اور وہ ذبح ہوا۔ جب آپ نے پٹی کھولی تو پٹی کھولنے سے پہلے آپ کو ندا ہوئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ حضرت جبریل آپ حضور کی خدمت میں ایک موقع پر کہنے لگے کہ میں نے 4 مواقع پر سب سے تیز پرواز کی ہے، ان میں سے ایک موقع تو وہ ہے جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا،
میں سدرۃ المنتہا پر تھا، میں وہاں سے سارے آسمان چیرتا ہوا کنان کے کنویں میں پہنچا، اور حضرت یوسف کے نیچے پہنچنے سے پہلے میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے انہیں ایک پتھر پر بٹھایا۔ حالانکہ کسی کو کنویں میں ڈالا جائے تو نیچے پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ کا خون مبارک زمین پر گرنے سے پہلے میں سدرۃ المنتہا سے یہاں تک پہنچا اور آپ کا خون مبارک اپنے پروں پر لیا۔ اور ایک وہ موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں نے پر مارا اور وہ آگ جو ہے گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور ایک موقع یہ تھا کہ چھری جو ہے وہ گردن پر تھی، مجھے حکم ہوا، میں سدرۃ المنتہا سے جنت گیا، جنتی مینڈا لیا اور وہاں سے میدان منا آیا اور اسماعیل کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مینڈا رکھ دیا اور وہ چھری پھر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو یہ طاقتیں دی ہیں، اور جبریل رسول اللہ کے خادم ہیں۔ جب خادم کا یہ عالم ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں کہ انہوں نے نیکی کا عزم کیا، اللہ نے ثواب بھی دے دیا اور آپ کی یاد کو باقی رکھا۔ آج جو قربانی ہوتی ہے وہ اسی واقعے کی یاد میں ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی روشن آزمائش تھی، بڑا مشکل کام۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اسماعیل کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ آج جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی بات کا جو نتیجہ ہے اور جو نصیحت ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اس واقعے میں نصیحت کیا ہے کہ اللہ کے حکم پر ہماری جان بھی قربان ہونی چاہیے، ہماری اولاد بھی، ہمارا مال بھی قربان ہونا چاہیے۔ لیکن آج تو یہ حال ہے کہ نہ ہماری اولاد کو دین کی کوئی سمجھ، نہ ہمیں، نہ ہمارا مال حلال، نہ حلال ذرائع میں وہ جناب خرچ ہو۔ تو قربانی جو بقرعید میں ہوتی ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے اور ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم بھی اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا ذہن رکھو۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قربانی سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ تو چھری پھیرنے سے پہلے پڑھنے والا، قربانی کرنے والا یہ کہہ تو رہا ہے کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، لیکن کیسا بندہ ہے، حرام کما رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، بقرعید کے دنوں میں نمازیں چھوڑ رہا ہے، قربانی واجب ہے، واجب پر عمل کر رہا ہے اور فرائض چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔